کال کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے فش ایکویریم ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں نماز تو ہو جائے گی. کس نے کہا ہے کہ اس میں فش کو بھی دیکھیں کہ کون سی مچھلی کہاں جا رہی ہے؟ اگر سامنے ہے انسان نظر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہو جائے گی. ہاں یہ پھر اس میں کراہت بڑھے گی کہ اگر آپ بار بار فش ایکویریم کی طرف دیکھ رہے ہیں یا مچھلیوں کو کے اندر آپ کی نگاہ اس طرف جا کے توجہ مکمل طور پہ اس طرف ہو گئی ہے تو یہ مکروہ ضرور ہے، اور جتنی توجہ استغراق زیادہ ہوگی اتنی کراہت بھی بڑھے گی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم نظر جھکا کے پوری توجہ اللہ کی طرف رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بس سامنے فش ایکویریم ہے تو نماز ہو جائے گی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز بالکل ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عمل لوگوں میں مقبول ہو جائے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، یہ اس کی علامت ہے تبھی یہ لوگوں میں مقبول ہوا؟ تو دیکھیں حسن ظن قائم کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پہ کہنا یہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. عام انسان کے لیے یہ صرف اللہ کے نبی ہی کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، مثلا کسی نے سخاوت کی اور وہ لوگوں میں معروف ہو گیا، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس پہ حکم نہیں لگا سکتے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اتنا اس کا یہ عمل مقبول ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو قبول فرما لیا ہو. تو حتمی علامت نہیں ہے، کوئی 100% شیورٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس چیز کی علامت ہے. ہاں حسن ظن ضرور قائم رکھ سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر سچ بولنے میں کسی کی دل آزاری کا اندیشہ ہو تو کیا ایسا سچ بولا جائے؟ دیکھیں اگر واقعی اس طرح کا اندیشہ ہو تو پھر سچ کے بجائے سچ نہ بولا جائے لیکن جھوٹ بھی نہ بولا جائے، بیچ کی کوئی بات نکال لے. مثلا زوجہ نے میک اپ کر کے شوہر سے پوچھا میں کیسی لگ رہی ہوں، اور وہ لگ رہی بڑی بھیانک اور پرسرار قسم کی ہے. اب شوہر اگر جھوٹ بول دے کہ تم تو ماشاءاللہ حور پری لگ رہی ہو تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور سچ بول دے کہ بدریا لگ رہی ہو تو ناراض ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں بہرحال وہ درمیانی سی بات کہے کہ واہ سبحان اللہ کیا اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور یوں کر کے بس وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی کر کے اور ماشاءاللہ بہت خوب ایسا کر کے کر لے. تو یوں کوئی اسی طرح دوست نے کپڑے کے بارے میں پوچھا میرا یہ سوٹ کیسے لگ رہا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بہت سے اچھے سوٹ ہوتے ہیں لیکن کسی پر جچتے ہیں کسی پہ نہیں جچتے. اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا مہنگا سوٹ تو اس نے لے لیا ہے لیکن اس کے اوپر اچھا نہیں لگ رہا. سچ بول دیں گے بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا. تو آپ کہیں اب سوٹ تو بڑا پرفیکٹ زبردست ماشاءاللہ بہت خوب. اب آپ سوٹ کے لیے بہت خوب کہہ رہے ہیں، نہ کہ اس کے اوپر سیٹ ہونے جچنے یا نہ جچنے کے اعتبار سے تو گنجائش نکل جائے گی. تو جھوٹ سراہتر نہ کہیں، ہاں سچ بھی نہ کہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے گی. اس قسم کے مسائل میں کر سکتے ہیں. میں نے فرمایا کہ اگر کوئی ٹرین پہ سفر کر رہا ہے اور ٹرین رکی نہیں رہی تو کیا کریں، نماز کا کیا کریں؟ تو پھر چلتی ٹرین میں پڑھ لیں. بالکل اگر آپ کعبۃ اللہ کا لحاظ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو کعبہ کا لحاظ کریں. جیسے آپ نے باہر ٹرین سے باہر دیکھیں، مسجدوں کا رخ دیکھ لیں، کوئی مقامی شخص سفر کر رہا ہے اس سے پوچھ لیں کعبۃ اللہ کس سمت ہوگا. اور پھر آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہوں، یعنی اگر اس کعبۃ اللہ کے رخ کر کے آپ نماز پڑھنا چاہیں تو رکوع سجود بھی ہو سکتا ہو، تو بالکل کعبۃ اللہ کی رعایت کے ساتھ رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھیں. لیکن اگر کعبۃ اللہ کی سمت کوئی بتانے والا نہیں ہے تو دل سے آپ سوچ لیں کہ کہاں کعبہ ہوگا، جہاں دل کہتا ہے وہاں پر. لیکن اب صورتحال یہ ہوگی کہ کعبہ مثلا اس طرف ہے، یہ ٹرین یوں جا رہی ہے کعبہ اس طرف ہے لیکن جگہ اتنی کم ہے کہ آپ سجدہ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ پھر کعبۃ اللہ کی رعایت بھی کرنا بھی لازم نہیں ہوتا. جس طرف آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور ایسی نماز کا لوٹانا بھی لازم نہیں ہے، بالکل وہ نماز ہو جائے گی، گھر آ کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر ٹرینز میں وضو کرنا ہو تو کہاں کریں، کیونکہ باتھ روم تو بڑے گندے قسم کے ہوتے ہیں اور امید ہوتی ہے کہ ناپاک ہے، تو کیا وضو کے بجائے تیمم کر لیں؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کیا آپ جو واش روم وغیرہ ہے اس میں پانی بہا کر، اتنا پانی ہے کہ آپ بہا کر جو نیچے کی زمین ہے اسے پاک کر سکیں، کیونکہ وہ آپ تھوڑا اگر چاروں طرف پانی بہائیں گے تو فلش میں بہہ جائے گا اور اطراف دھل جائے گا، پھر تو آپ آرام سے وضو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بہت ہی گندگی اور پانی تھوڑا سا ہے، تو پھر لازم سی بات ہے کہ وہاں وضو کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ناپاک کرنا ہے، تو پھر یہ عذر بن سکتا ہے. ایسی صورت میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی